الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. محترم حاضرین، بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، اور تمام فرمائے گا اپنا انعام، پورا کر دے گا اپنا انعام علی کا تجھ پر، اور وعلی آل یعقوب اور یعقوب کے گھرانے پر، آل پر، کما اتمہا علی ابویک، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ کوئی نہ کوئی چال چلیں گے تیرے خلاف، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو اللہ معاف کرے، حسد کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے. کسی کے پاس کوئی نعمت کوئی بندہ دیکھے، غیر تو غیر اپنے بھی برداشت نہیں کر سکتے، بھئی یہ اتنا خوشحال ہو گیا، یہ اتنا مالا مال ہو گیا، اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، اس کے پاس اتنی شان و شوکت آ گئی، اس کے بچے پڑھ لکھ گئے اور بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے، ان کے ہاں تو بڑی فراوانی ہے. دوسروں کی تو بات چھوڑیں، اپنے بھی حسد کرنے لگتے. اللہ پاک حسد سے محفوظ فرمائے. ہاں رشک کیا جا سکتا ہے، حسد کے معنی ہیں زوال نعمت، کہ اس کے پاس دولت کیوں ہے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس نعمتوں کی انبار کیوں ہیں. زوال نعمت چاہنا، بھئی اس سے تو ختم ہو جائے، بس میرے پاس ہی دولت ہو، میری عزت ہو، میری شان و شوکت ہو، مجھے لوگ سلام کریں، مجھے پوچھا جائے اور میرے دھاک بیٹھے، تو اس کو حسد کہتے ہیں. رشک یہ ہوتا ہے
کہ اس کے پاس بھی دولت رہے، اس کے پاس بھی عزت رہے، اس کے پاس بھی شان و شوکت رہے، اس کے پاس بھی وقار رہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عزتوں سے نوازے، مجھے بھی نعمتوں سے نوازے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو تم نے خواب بتایا نا، تو گویا کہ آپ سبحان اللہ اس پر ارشاد فرما رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اشارہ تھا کہ اللہ پاک تجھے بھی مقام نبوت پر سرفراز فرمائے۔ اور جب انسان دیکھو جی، اب تو کوئی نبی نہیں بن سکتا، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا گیا ہے، اور آپ نے فرما دیا ہے نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کوئی کہے یا اللہ مجھے نبی بنا دے، تو اس طرح کی دعا مانگنے سے ہی آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور کوئی بیٹھا ہوا وہ کہہ دے آمین، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ آپ آخری نبی، آپ کی تشریف آوری کے ساتھ قصر نبوت مکمل ہو گیا، اور اللہ پاک آپ کو باتوں کا انجام بھی سکھائے گا۔ آپ پہلے ہی خوشخبری دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، چونکہ آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ میرے یہ جو فرزند ارجمند ہے یوسف، ویسے بھی سبحان اللہ حسن و جمال میں بھی کمال رکھتے تھے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ظاہری کمالات کے ساتھ ساتھ باطنی کمال بھی عطا فرمائے گا، یعنی نبوت۔ اور پھر جو نبوت کے اوصاف ہوتے ہیں کہ صبر، تحمل، بردباری، حسن خلق، کوئی ظلم کرے وہ معاف کر دیں، تو یہی ہوا نا۔ بھائیوں نے بہت کچھ کیا، لیکن جب وقت آیا تو پیغمبر نے ثابت کر دکھایا کہ تمہارا سلوک جو تھا وہ اپنا تھا، مگر ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی التجا کرتے ہیں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ تو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت میں سبحان اللہ خوابوں کی تعبیر کے علم کے حوالے سے آپ بہت بلند مقام پر فائز ہیں، اور پھر ہمارے آقا کی تو بات ہی کیا ہے، میں نے کل کے درس میں بھی عرض کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالی اپنا انعام پورا فرمائے گا تجھ پر بھی، یعنی اس سے مراد ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور اخروی نعمتیں بھی ہیں، اور جو نبوت کی نعمت ہے وہ تو تمام نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر افضل ہے، جس پر وہ سرفراز ہوئے۔ اور فرمایا اور یعقوب کے گھرانے پر بھی، جیسا کہ اس نے پورا فرمایا تھا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو جس طرح ان پر انعامات ہوئے تم پر بھی انعامات ہوں گے۔ بے شک آپ کا رب سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جانتا ہے کہ نبوت کہاں رکھنی ہے، نبوت کہاں رکھنی ہے۔ وہ بیٹے تو اور بھی تھے، لیکن جو دوسرے بیٹے تھے اگرچہ بعد نے کہا ہے کہ وہ بھی نبی تھے،
لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ نبی کا دامن جو ہوتا ہے نا، وہ قبل از نبوت بھی بعد از نبوت بھی، ان کا دامن صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے جو دیگر بیٹے تھے وہ نبی نہیں تھے، البتہ ان سے جو کچھ ہوا سرزد ہوا، معافی تلافی ہو گئی، اب ہم ان کو مطعون نہیں کر سکتے چونکہ وہ نبی کے بیٹے بھی ہیں، اور توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، آپ کے والد گرامی نے بھی معاف کر دیا، اور اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ اور جس کو معافی مل جائے اب اس کے متعلق گمان رکھنا وہ ایسے تھے ایسے تھے، اب ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ لیجئے ارشاد ہوا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں، نصیحت آموز باتیں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، تو یہ سورت نازل ہو گئی، اور ماشاءاللہ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور ایک ہی جگہ ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم حالات واقعات پڑھتے ہیں مختلف صورتوں میں۔ ویسے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر ان کے بعد جا بجا صورتوں میں جو ذکر ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ بھائیوں نے کہا آپس میں مل کر کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ ایک ہی والدہ سے تھے، احب الی ابینا منا، زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو، یعنی یوسف اور اس کا بھائی تو زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے ہمارے باپ کو، منا ہماری بنسبت، ونحن عصبہ حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم جوان ہیں، ہم کمانے والے ہیں، روزی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہم نے ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور ان کو دیکھو گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا حضور ان سے پیار کر رہے ہیں، تو باہر کیف اب شیطان نے ان کے اندر یہ بات ڈال دی کہ حالانکہ تم بھی تو بیٹے ہو تو زیادہ پیار ان سے کرتے، حالانکہ یہ ایک فطری بات بھی ہے کہ جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے ویسے بھی فطری بات ہے، بچہ کوئی بھی ہو، اچھا مزے کی بات ہے کسی کا بھی بچہ ہو، بچہ پیارا لگتا ہے، پھر اپنا بچہ ہو چھوٹا تو اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد میری اولاد میں سے جس کو مقام نبوت پر فائز کیا جائے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام، اس لیے وہ توجہ کا مرکز کہ اللہ کی رحمت بھی ان پر، اللہ کی خاص نعمت بھی ان پر کہ اللہ نے ان کو چن لیا۔ یہ تو ازل میں فیصلے ہو گئے تھے نا جی، ازل سے فیصلے ہو گئے تھے کہ فلاں فلاں کو نبی بنانا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے سے محبت فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ نبوت کا سلسلہ انہی سے چلنا تھا۔
اور کہنے لگے انا آبانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد جو ہیں انتہائی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دلال کا معنی گمراہی بھی آتا ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس لفظ کی نسبت کس طرف ہے، چونکہ ان کو پتا تھا ہمارے والد صرف والد ہی نہیں ہیں، باپ ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور نبی کو اگر کوئی گمراہ کہہ دے وہ تو گیا۔ تو یہاں ہم معنی نبی کی شان کے مطابق کریں گے کہ ہمارے والد، ویسے سباق بھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہمارے والد جو ہیں ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔